بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ کریم سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا۔ اس رب کریم کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اس رب کریم ذات نے ہمیں صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جائے وہ ایسا ہے جیسا احرام باندھ کر وہ خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہو۔ اور جب مومن بندہ مسجد کے اندر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو اسے نوافل کا جو ہے نا ثواب ملتا رہتا ہے، اور جیسے ہی نماز ادا کر کے فارغ ہوتا ہے تو وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے ہوں، اس کے پاؤں سے ہوئے ہوں اور اس کی آنکھوں سے، حتیٰ کہ جسم کے کسی حصے سے اگر گناہ ہوئے ہوں، تو جب مومن بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کیسے مہربان ہے رب! تو ہم نماز کی پابندی کریں اور سب کو نماز کی دعوت دیں۔ یہ بہت قیمتی دولت ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فجر کی 2 سنت دنیا ما فیہا سے افضل ہے۔ آپ یہ دیکھیں دنیا کے اندر کیا کچھ نہیں ہے، کتنی زمینیں ہیں اور پہاڑ ہیں اور نعمتیں ہیں اور سونا ہے، لوہا ہے،
کتنے بڑے بڑے دریا ہیں اور سمندر ہیں، اس سب سے افضل جو ہے نا وہ 2 رکعت نماز سنت ہے۔ یقین مانیے جب ہم نماز کی اہمیت کو دل کے اندر اتاریں گے پھر ہمیں سمجھ آئے گی۔ سارے کام ایک طرف، جب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے تو فوراً چلے جائیں۔ جب اذان ہو اور جیسے ہی اذان ہو کام کو آگے پیچھے کر کے اگر ہم چلے گئے مسجد میں نماز کے لیے تو اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آ گئی، رزق میں برکت شروع ہو گئی، اللہ ہم سے راضی ہو گیا، اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور جس نے فرمایا اذان ہوئی اور وہ مسجد کی طرف نہ گیا تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اگر وہ بادشاہ ہے، جتنے بڑے عہدے کے اوپر ہے، اگر وہ ایک ریڑھی لگانے والا ہے، اگر وہ بھی نہ گیا تو وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے۔ نماز کی اہمیت تو ہمارے دل کے اندر، ایسے اللہ والے لوگ گزرے ہیں ساری ساری رات نوافل پڑھتے اور عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے، ساری رات عبادت، اور ساری ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے وہ! ہم کہاں سے لائے ایسے لوگ جو رب کو راضی کرنے والے تھے؟ ہم تو ہر وقت اللہ کو ناراض کر رہے، ہر معاملات کے اندر تجارت کریں گے تو رب کو ناراض کریں گے، کبھی نہ سوچیں گے کہ اس میں سنت والا طریقہ کیا ہے۔ تو کیسے اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں گے؟ پھر اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہماری ہر بات سن رہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہاں اس دنیا میں ہم اپنی مرضی کر کے چلے جائیں گے اور آگے ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اپنے کاروبار کا کیسے پتہ ہوتا ہے؟ نفع نقصان کا پتہ لگ جاتا ہے کہ میں نفع میں جا رہا ہوں یا نقصان میں۔
تو اسی طرح ہم یہ بھی سمجھیں، اس بات کو سوچیں کہ ہم جنت کے راستے میں چل رہے یا جہنم کے اندر آگ کو بھڑکا رہے۔ قریب ہے جنت یا جہنم، ساری کہانی سامنے آ جائے گی۔ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، بلکہ بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، اللہ اکبر، وہ سارے تماشا دیکھنا چاہتے تھے، ان کو جلتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ جو بھی ان کا پروگرام تھا، اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کی طاقت دیکھیں کہ اللہ نے سارے پروگرام ان کے ختم کر دیے۔ آگ کے اندر اللہ نے ان کی زندگی بنا دی۔ پانی کا چشمہ، انار کا درخت، اللہ اکبر، کتنے بڑے اللہ! تو زندگی اللہ بناتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے کہ یہ سب ہماری محنت سے ہو رہا، ہم کما رہے اور کھا رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس زمین کو منع کر دیں تو ایک گندم کا دانہ نہیں ملے گا، پانی زمین سے نیچے کر دیں تو ایک پانی کا قطرہ نہیں ملے گا۔ اس رب کی مرضی، اگر ساری نعمتیں سلب کر دیں، ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک دن آئے گا، اس دن جس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو الگ ہو جاؤ، تو اس دن کیا ہوگا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، جو انسان دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کیا ہوگا، یہ نہ ہو اللہ کے حبیب فرمائیں دور کرو اس کو مجھ سے، دور کرو اس کو مجھ سے، کیونکہ اس نے دنیا میں میری سنت کی مخالفت کی ہے۔ تو ہم کہاں جائیں گے؟ کریں ہم اپنے رب کو راضی،
اس دنیا میں یہ موقع ہے، اگر چلا گیا موقع تو پھر بیکار ہے۔ جب تک سانس ہے تو چانس ہے، سانس ختم چانس ختم۔ فرعون نے جب موت کو قریب دیکھا، ڈوب رہا تھا، پھر کہنے لگا ایمان لاتا ہوں، بیکار ہے۔ اور جس دن سورج مغرب سے نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، مہربان ہے اللہ۔ کرے ہم رب کو راضی، اس دنیا میں انتظار میں رہتے ہیں ہمارے کہ میرا بندہ توبہ کرے۔ جو توبہ کرتا ہے سب سے پہلے اس کی سنتے ہیں۔ موقع ہے اس دنیا میں، کریں ہم اپنے رب کو راضی۔ نکل گیا موقع ہاتھ سے تو پھر ہم پچھتاتے ہی رہیں گے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے اللہ، بہت مہربان اللہ، جو ہمارے انتظار میں رہتے ہیں۔ اور ہم ہیں بے فکری والی زندگی گزار رہے۔ نکلے ہم اس غفلت والی زندگی سے، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے بن جائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔